چیئرمین تحریک انصاف اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پارلیمانی بورڈ کا مرکزی پارلیمانی بورڈ جو ہے تحریک انصاف کا اس کی میٹنگ کال کر لی ہے اور انشاءاللہ تعالی کل اس کا اجلاس ہوگا اور ہم جو ٹکٹ ایلوکیشن کا پروسیس ہے اس کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ 90 دن تھے اب تو شاید 89 دن رہ گئے ہیں اگلے الیکشن کے اندر تو اس لیے جلد از جلد جو ہے وہ متحرک کرنا چاہتے ہیں ہم تمام پارٹی کو اور ذمہ داریاں لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ سب لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کے نام پر ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے وہ اپنی تیاری شروع کر سکیں اور میدان کے اندر جا سکیں. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے بڑے آئین کے ہمیں کوئی درس بھی دیے جا رہے ہیں پتہ نہیں کون سی آئین کی شک ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پیسے دے کر وہ بھی حرام کا پیسہ استعمال کر کے لوگوں کی ذمہ داریاں لوگوں کی وفاداریاں خرید کر سکتے ہیں. یہ اب تو صرف ہماری کہنے کی بات نہیں پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایم این اے براہ راست ہمیں آ کر بتا رہے ہیں کہ کس نے کتنے پیسے کی آفر کی کب کی. اب تو کم سے کم ایک اینکر کی تو ہم نے دیکھی ہے ٹویٹ جس میں ان کو ایک تحریک انصاف کی خاتون رکن جو منعرف ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سب باتیں تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن 23 کروڑ روپے سے زندگی میری بڑی اچھی گزرے گی. تو آئین کی تو دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں. اس کے علاوہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے براہ راست ہمیں باہر سے سیاسی مداخلت پاکستان کے اندر نظر آتی ہے وہ ظاہر ہے کسی طریقے سے بھی آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ جو صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ میں ذاتی طور پہ بھی یہ واقعی میں سمجھتا ایک پاکستان کی شہری اگر میں نکل جاؤں اس وقت تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے اور میں ایک عام پاکستانی شہری کی طرف سے بھی دیکھوں تو میرے خیال میں اس وقت سوائے ایک فریش الیکشن کے عوام کے پاس جایا جائے پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے میں ہمارا ایک بیانیہ ہے ہمارے خیال میں ہم حق پہ کھڑے میں اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں پوری قوم کا پچھلے خاص طور پہ 24 گھنٹے سے جس طریقے سے قوم کے اندر جوش ولولہ ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں ہمارے خیال میں تو پاکستانی قوم یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے اور ہمارا بیانیہ جو ہے وہ قوم مان گئی ہے. لیکن جمہوریت کے اندر اس کا فیصلہ کہ واقعی میں عوام کدھر کھڑے میں اور عوام کا فیصلہ کیا ہے وہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ الیکشن ہے. اس لیے امید یہ ہے کہ یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ تو اپنے فیصلے ظاہر کرے گی جو ان کا اپنا اختیار ہے لیکن میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں کو بھی وہ سیاسی پارٹیاں جو سارے ملک کو بتاتے رہے ہیں میڈیا کو بتاتے رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ غیر مقبول ہو گئی ہے تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے اب آپ کیوں بھاگ رہے ہو الیکشن سے. اب ہم آپ کو بلا رہے ہیں نا گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی آئے نہ کریں مقابلہ ہمارے ساتھ ڈر کیوں رہے ہیں آپ. میرے خیال میں یہ امید یہی ہے کہ تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے تمام جو چیزیں سامنے آئی ہیں فیصلہ محترم ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہی کریں گے لیکن امید ہے کہ وہ بھی فیصلہ ایسا ہی کریں گے جس سے ملک کے اندر آگے کوئی انتشار پھیلنے کا خطرہ نہ ہو اور عزت کو جو پاکستان میں بڑی مشکل سے حاصل کی گئی ہے اس جمہوریت کو ہم پٹڑی پہ ہی رکھیں اور آگے اس کو چلائیں. جو بھی عوام فیصلہ کرے جس لیڈر کو بھی منتخب کرے جس پارٹی کو بھی منتخب کرے عوام کا فیصلہ سب کو قبول اور ہم آگے چلیں. بہت بہت شکریہ. عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ایاز صادق صاحب نے جو ہے ایک قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر ایک اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے اجلاس چیئر کیا ہے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ بالکل کھلم کھلا غیر آئینی کام کیا ہے جی اور یہ اب میں نہیں کہہ رہا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے. وہ کیسے کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کہ آپ کا جو کل ہمارا یہاں پہ فیصلہ ہوا جو اسپیکر نے رولنگ دی اس کے بعد وزیر اعظم نے ایڈوائز دی صدر کو صدر نے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر نہیں دیا. یعنی آج کی آئینی حقیقت یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے. آج کی آئینی حیثیت یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب یا واقعی جتنے لوگ بھی ادھر ہال میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس وقت اسمبلی کا حصہ نہیں ہے. وہ میری طرح سابقہ ممبر قومی اسمبلی ہیں اس وقت ہم نہیں ہیں اور اسپیکر کی کرسی پہ اور خاص طور پہ مجھے افسوس ہوا عام طور پہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بڑی ریزنیبل بات کرتے ہیں منطق کی بات کرتے ہیں لیکن ان جیسا شخص جا کے اسپیکر اس کرسی پہ جس پہ وہ خود بیٹھ چکے ہیں اس کی عزت کا تو ان کو خود خیال رکھنا چاہیے تھا. افسوس ہوا مجھے دیکھ کر. اسمبلیاں تو تحلیل ہو گئی
یہ نااہلی کے لیے آپ اسپیکر کو دے رہے ہیں جو منرف اراکین جنہوں نے آپ لوگوں سے غداریاں کی ہیں، اس کو ذرا کلیئر کریے. دیکھیں اسمبلی تو ہو گئی لیکن اسمبلی برخاست تو کل ہوئی. ہمارا ماننا یہ ہے اور ہمارے پاس شواہد موجود ہیں جو شواہد میڈیا دکھا چکا ہے سارے پاکستان کو. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ویڈیو پہ پیغامات دیے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سندھ ہاؤس کے اندر بند کر کے ان کو بٹھایا گیا. ہم نے دیکھا اس کے بعد ڈنر پہ کون کھڑا ہوا. تو یہ تمام سبسٹینٹیو ایکشنز انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی ٹھوس اقدامات جو انہوں نے لیے آئین کے اندر واضح ہے. بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ صرف آئین کے اندر ایک شک یہ نہیں کہتی کہ ووٹ یہ 4 چیزوں پہ خلاف کرو گے وزیر اعظم کو، اس سے پہلے ایک اور شک ہے، اور وہ شک یہ کہتی ہے کہ اگر پارٹی کا سربراہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا کوئی ممبر جو ہے وہ پارٹی چھوڑ چکا ہے، منحرف ہو چکا ہے، تو وہ ریفرنس بھیج کے اس کو ڈسکوالیفائی کروا سکتا ہے. تو یہ آئین کا حصہ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. دائر آپ نے کر دیا ہے یہ کرنا ہے، اور کتنے منرف اراکین ہیں جن کی آپ کو دے رہے ہو؟ 20 لوگ ہیں جن کے خلاف اس وقت یہ ڈسکوالیفیکیشن کی ریفرنس فائل کی دوسری جا جانب رہی ہے. متحدہ اپوزیشن کے قائدین کی پریس کانفرنس جاری ہے. ادا کرتا ہوں کہ آپ آج روزے کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں. کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور عمران نیازی نے کل فار آل پریکٹیکل پرپزز سویلین مارش نافذ کیا، اور یہ 3 اپریل 2022 کو عمران نیازی نے سویلین مارشل نافذ کیا. 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف نے بھی یہی غیر آئینی حرکت کی تھی. یعنی ایک شخصی حکومت، ٹوٹلیٹیرین، ایک فیشسٹ اور فسطائیت کا دور. عمران خان اور اس کے حواریوں نے کیا اب سیٹل نہیں ہوئے؟ روکا ہے مجھے. اچھا، عمران خان اور ان کے حواریوں نے آئین کی واضح خلاف ورزی کی ہے، آئین شکنی کی ہے، کیونکہ 24 مارچ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، 24 مارچ کو اسپیکر نے ایوان کی منشا کے مطابق عدم اعتماد کی موشن کو لیو گرانٹ کی، اور اگر کوئی اعتراض تھا تو 24 مارچ کو اس موشن کو، یعنی